محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس بابرکت ایمانی فکری اور دینی کلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کافی کلاسز گزرنے کے بعد آج دوبارہ جو ہے وہ جو پہلی 2-3 کلاسز میں ہمیں رونق نظر آئی ہے، آج وہ دوبارہ نظر آ رہی ہے. میں کلاس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رونق کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس میں مزید برکت پیدا فرمائے. جس طرح آج آپ ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اسی طرح آپ آئندہ کلاسز میں بھی باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دینی کلاس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ جن احباب نے ابتدائی کلاسز اٹینڈ کی ہیں ان کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ کلاس بنیادی طور پر 2 چیزوں سے متعلق ہے، قرآن اور نماز. چونکہ قرآن اور نماز یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہر کلمہ گو مسلمان کے ساتھ ہے. قرآن کا تعلق بھی اور نماز کا تعلق بھی. تو اس والے سے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز جس کا تعلق ہمارے مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے متعلق جب تک ہمیں صحیح طرح علم نہیں ہوگا قرآن مجید کا یا نماز کا، تو ہم نہ تو صحیح طرح قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی صحیح طرح جو ہے وہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دینی کلاس کا آغاز کیا گیا کہ اس کلاس میں مختصر سے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں قرآن مجید سے متعلق اور نماز سے متعلق. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے یا نماز نہیں پڑھتے. آپ سب لوگ قرآن پاک بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا، تجوید و قرات سے پڑھنا اور اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آواز کے ساتھ صاف ستھرا کر کے نکھار کے پڑھو. یہ نہیں کہ جیسے جی میں آئے اپنے من میں آئے ویسے ہی بندہ پڑھنا شروع کر دے. اسی طرح نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جہاں کئی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ کہا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو. اقیمو کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا. تو صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اگر صرف نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو بندہ جیسے چاہتا نماز پڑھ لیتا اپنی مرضی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں چاہتا ہوں. نماز میری پڑھنی ہے تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اب اگر ہمیں اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اگر اس کا علم نہیں تو کیا ہم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو جانیں. بس اس کلاس کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ طریقہ جاننا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس والے سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں. پچھلی کلاس میں بھی کچھ چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا. آج بھی میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے کافی وقفے کے بعد، گیپ کے بعد آئے ہیں، تو ان کے لیے میں چیزیں جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں، تاکہ یہ کلاس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں نیا جو سبق ہوتا ہے وہ اتنی دیر تک صحیح طرح سمجھ نہیں آتا جب تک پہلے سبق کا اس سے جو پہلے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ ان کا علم نہ ہو. تو اس لیے اگر کوئی 2-4 لوگ بھی نئے آ جاتے ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کلاس اٹینڈ کی تو ان کے لیے مجھے مجبوراً جو ہے وہ چیزوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کا بھی کلاس کے ساتھ ربط قائم ہو سکے اور وہ کلاس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل سکے.
क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि मैं चंद लोगों को या 2-4 लोगों को जो है वो कुरान पाक सिखाऊं या नमाज सिखाऊं। मेरे अंदर जो जज्बा है या मेरी जो कोशिश है वो ये है कि इस शहर के तमाम मुसलमानों जो है कुरान पाक और नमाज के हवाले से जिस हद तक मैं कर सकता हूँ जो है वो मैं सिखाऊं और अपनी भी इस्लाह करूँ और बाकी सब की भी इस्लाह करूँ। तो इस वाले से हमने जो सबक पहले पढ़ चुके हैं मैं उनका, लेकिन अब तफसीलात के साथ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इख्तिसार के साथ होगा, एक सरसरी जायजा होगा ताकि जो नया बंदा आया है उससे पता चल जाए कि इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं और नया सबक समझने के लिए वो तैयार हो जाए और उसका कुछ ना कुछ रब्त कायम हो जाए। इससे पहले हम जो है वो हरकात का, हरूफ मद का और नज़ाइर हरूफ मद का, अब मैंने मुख्तसरन तारुफ जिक्र कर दिया दोबारा कि इस क्लास के समझ लें बुनियादी तौर पर 2 हिस्से हैं, ठीक है, कुरान और नमाज। कुछ चीज़ें हमने कुरान के मुतालिक सीखनी है और कुछ चीज़ें हमने नमाज से मुतालिक सीखनी है। अब चूंकि नमाज में कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, नमाज में कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, तो गोया हमारा दोहरा फायदा हो जाएगा। जब कुरान मजीद को सीखेंगे तो वैसे आम तिलावत में भी हमारा फायदा हो जाएगा और जो हिस्सा हम नमाज में पढ़ते हैं उसकी भी जो है वो अदायगी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो हम अब तक जो सबक पढ़ चुके हैं, मैं जरा मुख्तसरन एक मरतबा हम उसमें से गुजरते हैं, फिर आज का नया सबक भी जो है वो पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि जो पहले से आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उनका भी नुकसान ना हो, वो आए तो उन्हें भी कोई ना कोई नई चीज़ मिले, और जो बिल्कुल नए आज पहले दिन आए हैं उनका भी ये फ़ायदा होना चाहिए कि जो है पहले जो पढ़ा हुआ है मुख्तसर उनके सामने उसका खाका सामने आ जाए और नई चीज़ों को भी वो सीख लें। तो हम हरकात का सबक पढ़ चुके हैं। हरकत, हरकत की जमा है, हरकत बोलते हैं पेश ज़बर ज़ेर। जी किसे बोलते हैं? पेश ज़बर ज़ेर। ठीक है, हरकत कितनी है? 3 बोले 3। कौन कौन सी? पेश ज़बर ज़ेर। ये तो आप जान चुके हैं। इस क्लास का मिजाज वो खिताबाना नहीं है, तकरीराना नहीं है, ठीक है, इस तरह का नहीं है कि खिताब होगा, तकरीर होगी तो दर्स होगा, आपने बस चुप करके बैठ के सुनना है, ऐसा नहीं है। ना ये सुभान अल्लाह और नारों वाले भी जो है मजलिस नहीं है, ठीक है। इसमें आपने पूरा पार्टिसिपेट करना है, आपने पूरा साथ मेरे शरीक होना है। हमने एक समझ ये इल्म का तकरार है, इल्म की शेयरिंग होगी आपस में, हमने इल्म बांटना है एक दूसरे। कुछ चीजें मैं सीखूंगा आपसे, कुछ चीजें आप मुझसे सीखेंगे, इस तरह ही हमने एक सीखने और सिखाने के माहौल में बैठना है, ठीक है। इसलिए इसमें झिझकना भी नहीं है, आवाज निकालने में कंजूसी भी नहीं करनी, सखावत से काम लेना है, ठीक है। ये कोई माली सखावत की बात नहीं हो रही, ये आवाज की सखावत की बात हो रही है, इसमें कोई हर बड़ी बात नहीं। जी हरकत कितनी है? 3। कौन कौन सी? पेश ज़बर ज़ेर। ये बात मैंने सिर्फ मर्दों के लिए नहीं की खवातीन के लिए भी कही है, सबने बोलना है। जी हरकत कितनी है? 3। बोले कौन कौन सी? पेश ज़बर ज़ेर। जी पेश ज़बर ज़ेर। इसके बारे में मुख्तसर आप 2 बातें जान लें कि ना आवाज को लंबा करना है और ना बिल्कुल इतना कम करना है कि आवाज में झटका पैदा हो जाए। बस इसमें ये 2 बातें आपने ख्याल रखनी है कि एक तो आवाज को लंबा नहीं करना। आमतौर पर हम नाजरा पढ़ने वाले कुरान पाक जो हैं वो अक्सर यही लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर बापेश बू बू, बापेश बू नहीं बोलना। इसी तरह बाज़बर बा, बाज़ेर बी, जी जीम ज़बर जा, जीम पेश जू, जीम ज़बर जा, लाम ज़बर मीम ज़बर बाज़ेर काफ ज़ेर लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी। अगर मैं नून ज़ेर नी पढ़ूं ठीक है? नहीं। बाज़ेर बी पढ़ूं ठीक है? नहीं। काफ ज़ेर की पढ़ूं ठीक है? नहीं। एक चीज इसमें यह भी ख्याल रखना है कि बाज़ रात इसको मजहूल तरीके से पढ़ देते हैं। मजहूल तरीके का मतलब ये है बाज़ेर बी है, इसकी आवाज को बाज़ेर बे पढ़ दिया, ठीक है। बापेश बू है तो बापेश बो पढ़ दिया, दाल पेश दू है दाल पेश दो पढ़ दिया। मिसाल के तौर पर अलहमदु दाल पेश दू क्या पढ़ देते हैं? अलहमदो, अलहमदो नहीं पढ़ना। इसी तरह लिल्लाही हाज़िर बोले हाज़िर लिल्लाही ठीक है या लिल्लाहे ठीक है? लिल्लाही ठीक। लिल्लाही। इसी तरह रब्बी देखें बाज़िर बोले बाज़िर बी तो बाज़िर बे ठीक नहीं है। अगर मैं पढ़ूं रब्बिल आलमीन ठीक होगा? नहीं। रब्बिल आलमीन बोले रब्बिल, लामज़े ली होता है या लामज़े ले होता है? लामज़े ली होता है, ठीक है, लामज़े ली। तो फिर हम सल्ले अला क्यों पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला, लफ्ज़ सल्ले अला नहीं है, सल्ली अला, ठीक है। स्वाद ज़बर लाम सॉल लामज़े ली
بولے لامزے لی لامزے لی لامزے لے یہ عربی کا طریقہ پڑھنے کا نہیں ہے. صلی علی اگرچہ معنی یہاں بدلتا نہیں ہے, معنی میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے تو, لیکن جو معروف طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک جو ہے وہ لامزے لی ہے, لامزے لے غلط ہے, تو اس لیے صلی بولنا ہے, صلی. اچھا سیدنا یہ ٹھیک ہے یا سیدینا ٹھیک ہے؟ سیدنا. یازر یہ ٹھیک ہے یا یازر یہ ٹھیک ہے؟ یازر یی یازر یی بولیں یازر ای دالزر دی سیدینا بولیں سارے سیدینا. جو تو یہ چاہتے ہیں کہ میری غلطی ٹھیک ہو وہ بولیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. جی بولیں سیدینا سیدنا سیدینا سیدنا اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدینا. سیدنا. اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ہم نے ان حرکات کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, بازر بے نہیں بولنا, لامزے لے نہیں بولنا, ٹھیک ہے, بازر بی لامزے لی دالزے دی دالزے دے. اسی طرح سینزر سی سینزر سے, اسی طرح آپ باقی مثالیں لے لیں. تو ان میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا حروف مد کا. حروف مد 3 ہیں, بولیں حروف مد کتنے ہیں؟ 3. واو الف یا, بولیں واو الف یا واو الف یا, سب بولیں واو الف یا واو الف یا واو الف یا, سارے بولیں واو الف یا واو الف یا. ان کا حروف مد بولتے ہیں. میں نے پہلے یہ مثالیں دی ہوئی ہیں, دوبارہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے آپ کی. یہ دیکھیں ایک لفظ لکھا میں نے, کیا لکھا ہے؟ آج. اگر میں اس کو اس علامت کے بغیر پڑھوں, آج پہلے لمبا کیوں کیا؟ مد کی وجہ سے. مد, آپ خود کہہ رہے ہیں نا مد کی وجہ سے لمبا کیا, تو گویا آپ کی بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا. مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا. اب دیکھیں واو الف یا کو حروف مد بولتے ہیں. حروف مد اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی آوازوں کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں, ان کی آوازوں کو لمبا کر کے ان کا نام ہی حروف مد رکھ دیا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کی آوازوں کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اب یاد رکھیں ہر واو مد نہیں ہوتی, ہر واو مد نہیں ہوتی. واو کے مدہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. اس علامت کو بولتے ہیں جزم. کیا بولتے ہیں؟ جزم. یہ سارا سبق پہلے پڑھا ہوا ہے, اس لیے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اختصار کے ساتھ. جزم نہیں بولنا, لفظ جزم ہوتا ہے, جزم نہیں, ٹھیک ہے جی. اس علامت کو جزم بولتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ واو کے اوپر جزم, واو کے اوپر کیا ہو؟ جزم. دوسری بات یہ ہے کہ واو کے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. ہو. یہ دونوں باتیں اگر پائی جائیں گی تو سمجھ جائیں یہ وہ واو ہے جس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, ہر واو مد نہیں ہوتی, یعنی یوں کہہ لیں ہر واو وہ واو نہیں ہوتی جس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. وہ ایک خاص واو ہے. وہ کون سی واو ہے؟ جس میں یہ دو باتیں پائی جائیں. ایک تو یہ کہ واو کے اوپر کیا ہو, اب آپ نے بولنا ہے واو کے اوپر کیا ہو, جزم. اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش. جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو وہ واو کون سی ہوگی؟ مد. واو مد ہوگی, یعنی وہ واو ہوگی جس کی آواز کو ہمیں لمبا کر کے پڑھنا ہے. مثال کے طور پر یہ میں نے حمزہ ڈالا ہے, دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والا حرف حمزہ, اس کے اوپر پیش ہے. تو یہ واو وہ ہے جس کی آواز کو لمبا کرنا ہے. جاؤ جاؤ بولیں جاؤ 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 جاؤ. جاؤ. اسی طرح آ جائیں الف. الف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے. الف کہتے اسے ہیں جس پر نہ زبر ہو, نہ زیر ہو, نہ پیش ہو, نہ جزم ہو, نہ دو زبر ہو, نہ دو زیر ہو, نہ دو پیش, کچھ بھی نہ, بالکل خالی ہو, اس کو الف بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں الف پر جب زبر, زیر, پیش یا جزم یا کچھ بھی آ جائے تو وہ پھر الف الف نہیں رہتا. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. وہ حمزہ. مثال کے طور پر اب اسے میں الف زبر آ نہیں پڑھوں گا, حمزہ زبر آ, اسے کیا بولوں گا؟ حمزہ. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. کیوں؟ کیونکہ الف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے, اس پر زبر زیر پیش نہیں بولیں نہیں ہوتی. تو الف مد کی بھی یہی پہچان ہے, وہ خالی ہوگا.
اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہوگی؟ زبر۔ پہلے والے حرف پر کیا ہوگی؟ زبر۔ یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر باع، دیکھیں الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ زبر، تو یہ الف کون سا ہوا؟ الف مد۔ مدہ ہوگا، یعنی اس کی آواز کو لمبا پڑھنا ہے۔ جی باع 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 قال جاء، یہ ساری الف کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ایک اور مثال دیکھیں، یہ بتائیں الف مدہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ نہیں بن رہا۔ صرف ایک بندے کو پتہ چلا ہے، جس کو پتہ چلا وہ جواب دے۔ الف مدہ بن رہا ہے یا نہیں؟ نہیں بن رہا۔ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے؟ یہ عمر بھائی کا سن کے بتا رہے ہیں یا اپنے نالج سے بتا رہے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف خالی ہو، الف کے اوپر کچھ نہ ہو تو تب تو مدہ ہوگا نا۔ یہاں دیکھیں الف کے اوپر کیا آ گیا؟ تو یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ الف نہیں ہے جس کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس لیے سے ہم کا سن نہیں پڑھیں گے، اسے ک سن پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کا سن۔ ک سن، بولیں